پہ ہاتھ رکھنے والے تھے۔ کوفہ کے اندر جب آپ کی خلافت تھی نا، تو جو بندے یتیم ہے نا انہیں پتا ہوتا ہے کہ یتیمی کیسے ہوتی ہے۔ کوفے کا کوئی بچہ اگر یتیم ہوتا تھا نا تو علی مولا پہنچ جاتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار کا کہتے تھے تم نے نہیں بتانا کہ میرا باپ مارا گیا، تم آج سے مجھے اپنا باپ کہنا، میں تم سے محبت کروں گا، میں تیری یتیمی کے ساتھ کو کام کروں گا، میں تجھے کھانا کھلاؤں گا، میں تیرے بندوبست کروں گا زندگی گزارنے کا۔ یتیم پرور تھے علی ابن ابی طالب، لیکن مظلوم کتنے ہیں؟ یہ جو 19ویں کی شب آئی نا، تو بی بی ام کلثوم روایت فرماتی ہیں کہ رات کے وقت علی بار بار اٹھ کے صحن میں آ جاتے تھے اور آسمان کی طرف منہ بلند کر کے ارشاد فرماتے تھے میرے اللہ میں تیری قضا پہ راضی ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تیری آواز پہ لبیک کہہ رہا ہوں۔ پھر کبھی سوئی ہوئی بیٹیوں کے سرانے آ کے کھڑے ہوتے تھے، زینب میں تجھے یتیمی کا پیغام دینے آیا ہوں، پردیس میں مدینہ دور ہے، زمانہ دشمن ہے۔ کبھی دوسری بیٹی کے سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی دوسری بیٹی کے، پھر کہتے ہیں کہ آج کی اذان میں نے دینی ہے۔ گھر سے نکلے، گھر مولا نے بطخیں پالی ہوئی تھی، بطخوں نے علی کے دامن میں پونچھ ڈالی اور اللہ نے زبان دی ان بطخوں کو، اور وہ کہتی ہیں یا علی آج گھر سے نہ جائیں، حسین یتیم ہو جائیں گے، حسن یتیم ہو جائیں گے، پردیس میں بیٹیاں یتیم ہو جائیں گی۔ بڑی شفقت کے ساتھ بطخوں کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں اللہ کی قضا کو ٹال نہیں سکتا، جو موت ہے وہ برحق ہے، موت سے فرار اختیار نہیں کیا جاتا، میرا اللہ کہتا ہے فتمنى الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کیا کرو۔ پھر جب دروازے سے نکلے نا، میں وہ دروازہ دیکھ کے آیا، تو مولا کی آواز جو ہے نا وہ دروازے کے ساتھ اٹک جاتی ہے، دروازے سے آواز نکلی ہے مولا آج گھر سے باہر نہ جائے۔ پھر دروازے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں آج قضا کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اب آج مسجد میں تشریف لائے ہیں وہ شکی القلب، مولا رسول خدا کی حدیث ہے یا علی تجھے میری امت کا سب سے ظالم اور شکی کہتے ہیں جس کے دل میں ذرا برابر رحم نہ ہو وہ تجھے قتل کرے گا۔ وہ عبد الرحمن ابن ملجم ایک صف میں چھپا ہوا ہے، مولا آ کے نا اسے ٹھوکر مار کے اٹھاتے ہیں، کہتے اٹھ بندہ خدا پہلے نماز پڑھ۔ سمجھ آ گئی، مولا اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھنا چاہتے، اتنا بڑا نمازی ہے علی کہ قاتل کو بھی ٹھوکر مار کے کہتے ہیں اٹھ نماز پڑھ، اور پھر کہتے ہیں خدا کی قسم تو مجھے اتنا بتا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا، میں تیرے ساتھ نیکی نہیں کرتا تھا، میں تیرے ساتھ پیار نہیں کرتا تھا، میری بیٹیوں کو پردیس میں کیوں یتیم کر رہا ہے؟ اچھا تو اگر تم نے ٹھان ہی لی ہے تو پھر تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کر۔ مولا نے آ کے اذان دی، خدا کی قسم آج علی کی اذان میں اتنا سوز ہے، اتنا درد ہے، کوفہ کے مرد و زن اور بچے گھروں سے باہر نکل آئے کہ آج علی کی آواز میں درد کتنا ہے، سوز کتنا ہے، دکھ کتنا ہے۔ خدا کی قسم مولا نے سجدے میں سر رکھا، اس ظالم نے
زہر میں بجھی ہوئی تلوار مولا کے سر پہ ماری، مولا کے سر پہ ماری۔ مولا کی آواز کیا نکلی؟ فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے۔ میرے اللہ، جس طرح تو میرے اپنے دربار میں حاضری دیکھنا چاہتا تھا، میں اسی انداز میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ جب مولا کے سر پہ ضرب لگی، آسمانی مخلوق کے رونے کی آواز آئی اور جبرائیل پکار اٹھے کہ اللہ کے ارکان گر گئے، انصاف کا دامن چھوٹ گیا، دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار چلا گیا، سب سے بڑا سخی چلا گیا، سب سے بڑا بہادر چلے گیا۔ قد قتل امیر المومنین، تحقیق امیر المومنین مارے گئے۔ آپ نے یہ سنا، میں نے بھی یہ سنا، کوفے کے لوگوں نے بھی سنا، انہوں نے کچھ اور انداز میں شادی سنا، علی کی بیٹیوں نے اور انداز میں سنا۔ حضرت عباس کو اٹھاتی ہے، حضرت حسن کو اٹھاتی ہے، اٹھو بھائی، یہ کون سی آوازیں آ رہی ہے؟ قد قتل امیر المومنین، مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ ادھر سے عباس دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ادھر سے حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ادھر سے حسن دوڑتے ہوئے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، نماز کو آسان نہ سمجھو۔ امام حسن نے باپ کو اٹھانے کی کوشش کی نا، تو امام کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یہاں رکھو، پہلے نماز پڑھاؤ، یہ جماعت کراؤ۔ کتنی محبت ہے علی کو نماز سے۔ اب مولا علی کو اٹھایا گیا، صحابہ، بس آخری بات، صحابہ پیچھے پیچھے روتے جا رہے ہیں۔ اب میں وہ دیکھ کے آیا ہوں، جو مسجد ہے نا، اس کے پیچھے حضرت علی کا گھر ہے۔ آدھے رستے تک لوگ گئے تو مولا علی کا آواز آتی ہے، یا حسن بیٹا، یہ جتنے لوگ ہیں نا، انہیں کہہ دے کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ وہ رو رہے ہیں، میری آخری بات ہے، یہ رو رہے ہیں، انہیں کہہ دے کہ گھروں میں چلے جائیں۔ مولا حسن کہتے بابا اس کا کیا مقصد ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں، جب میرا جسم آپ گھر میں لے جائیں گے، میری بیٹیاں اونچا روئیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ رسول زادیوں کی آواز غیر محرموں کے کانوں تک پہنچے۔ تم گھر چلے جاؤ اور مسجد میں بیٹھ کر مولا علی سے ایک بات کرتے ہیں، چاہے سنی ہے یا شیعہ ہے، مولا آپ اپنے صحابہ کو اپنی بیٹیوں کی آواز سننے نہیں دیتے۔ آنا ذرا کوفہ میں دیکھ، آنا ذرا شام میں دیکھ، سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اور لوگ باغی کی بہنیں کہہ رہی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میرے مالک ہماری عبادت قبول فرما، جو ہمارے آنسو مولا کی شہادت اور مظلومی میں آئے ہیں، اسے ہماری بخشش کا سبب بنا۔ مولا ہمیں سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں ان کی محبت داخل فرما جن کی محبت کا حکم تو نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرا حبیب اپنے امتیوں سے کہہ دے، میری رسالت کا کوئی اجر نہیں، اجر ہے تو وہ میرے قرابت داروں سے محبت ہے۔ میرے مالک ہمیں نبی کی رسالت کا اجر دینے کی توفیق عطا فرما۔ بس دعا ہے، جو بیمار ہے مولا انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہے مولا انہیں اولاد عطا فرما، جو تنگ دست ہیں مولا ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ میرے مالک جو بھی کوئی بندہ پریشانی کا شکار ہے، مولا کی شہادت کا واسطہ